یہ اتحاد کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ اب سے نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا اتحاد آج سے 7-8 سال پہلے سے ہے۔ یہ اب ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیا اتحاد ہو رہا ہے، نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف، مجلس وحدت المسلمین، سنی اتحاد کونسل اور دیگر جو الائج تھے وہ گزشتہ 6-7 سال سے 8 سال سے پہلے ہی ایک اتحادی کی صورت کے اندر موجود ہیں، لیکن چونکہ جس طریقے سے الیکشن سے ایک روز قبل پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کو واپس لیا گیا اور پھر کینڈیڈیٹس کی حیثیت کو انڈیپینڈنٹ کیا گیا، اور اس کے بعد چونکہ ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی، تو اس کے اندر بھی میں یہ بات واضح کر دوں کہ یہ سنگل ہینڈڈلی کسی کا فیصلہ نہیں ہے۔ یہ فیصلے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، مجلس وحدت المسلمین کی قیادت، اور پھر اس کے بعد محترم عمران خان صاحب سے اس کی فائنل اپروول، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ فیصلہ باہمی مشاورت کے ساتھ اور اتفاق رائے کے ساتھ کیا گیا ہے۔ دوسری بات، ہم کم از کم وہ یہ دو جماعتیں ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے اندر سیکٹیرین وائلنس، ایکسٹریمزم اور ایکسٹریم ایٹیٹیوڈز کی ہمیشہ مخالفت کی ہے۔ ہم رواداری کے قائل ہیں، اپنا مسلک چھوڑو نہ اور کسی کا مسلک چھیڑو نہ، اس کے فلسفے پر کاربند ہیں۔ ہم کسی قسم کی ملیٹنسی کے اوپر بلیو نہیں کرتے۔ ہم بینڈ آؤٹ لیٹس کے حوالہ سے بہت واضح موقف رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ دو جماعتیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی الائے ہیں کہ جہاں پر تمام مسالک نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں بلکہ پاکستان کی اقلیتوں کا اکثریتی طبقہ فکر بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ اور ایک اور بات واضح کر دوں، یہ تو ایک سرٹن سچویشن ڈیولپ ہوگی جس کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچی، لیکن ہمارا تعاون سنی اتحاد کونسل کا، مجلس وحدت المسلمین کا، عمران خان صاحب کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، یہ غیر مشروط ہے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے ہے، اس لیے کہ جس ساتھی کے ساتھ آپ کھڑے ہوں، جس بھائی کے ساتھ آپ کھڑے ہوں، اگر وہ کرائسس کے اندر ہو اور ایک سرٹن سچویشن ڈیولپ ہو تو کرائسس کے اندر آپ اپنے بھائی کا، اپنے ساتھی کا، اپنے دوست کا دست و بازو بنتے ہیں اور اس کے لیے آگے آتے ہیں۔ تو سنی اتحاد کونسل کے اندر جتنے بھی ممبران پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ وہ شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ I just want to make it clear in black and white کہ پالیسی عمران خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی، اور اس کے اوپر میمورنڈم بھی سائن ہو چکا ہوا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنی طرف سے بھی اور ایک لاسٹ بات میں عرض کر دوں کہ پچھلے چند دنوں کے اندر ایک بڑا منفی پروپوگیٹ کیا گیا چیزوں کو اور پروپیگنڈا کیا گیا۔ میں اس موقع پہ کوئی ایسی بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں سیکٹیرین وائلنس کو پروموٹ کرنے والی، ایکسٹریمزم کو پروموٹ کرنے والی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون ہے، اور اس کا ہرکارہ اول رانا ثناء اللہ ہے۔ یہ جو جان بوجھ کے ایک ہرزہ سرائی کرنے کی کوشش کی گئی ان دا لاسٹ 72 آورز، اس کے پیچھے رانا ثناء اللہ کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح، اور دیکھیں فلسفہ کیا ہے ریاست مدینہ کا، ہم وہ دو مذہبی جماعتیں ہیں جو پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی بات کرتی ہیں۔ نظام مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ ریاست مدینہ کا کانسیپٹ ہے، اور اسی وجہ سے ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ آج جس طریقے سے آپ نے اتحادی امت کا مظاہرہ دیکھا، اور اس کا کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت کو، چیئرمین صاحب کو، سیکرٹری جنرل صاحب کو، تمام ذمہ داران کو، اور خصوصاً عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے سیکٹیرینزم سے، انہوں نے ایکسٹریمزم سے، انہوں نے مسالک کی وابستگی سے، انہوں نے تمام چیزوں سے بالائے طاق ہو کر ایک نئے پاکستان کی جو بات کرتے تھے، آج اس کی حقیقی امپلیمنٹیشن آپ کے سامنے ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کا، میں چیئرمین صاحب کا، سیکرٹری جنرل صاحب کا، میرے بھائی رؤف حسن صاحب کا، اور خصوصاً راجہ ناصر عباس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا، اور دعا گو بھی ہوں اللہ رب العزت سے کہ جس استقامت کے ساتھ ہماری جماعت، ہمارے ساتھی اور ہم تمام لوگ حق اور سچ کے موقف کے اوپر کھڑے رہے، اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اسی استقامت کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں تاکہ نئے پاکستان کی بنیاد رکھی جا سکے۔